بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی قد افلح من تزکا۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، شہر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے بزرگ حضرات اور میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج دن بھر کی یہ جو نشست ہے، اس کے بارے میں پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی بیانات سننے کے لیے نہیں ہے۔ یہ مجلس رکھی گئی ہے سمجھنے کے لیے، صرف سننے کے لیے نہیں ہے۔ سمجھنا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے جس کا تعلق اسلامی عقائد سے ہے، اور عقیدہ جو ہوتا ہے یہ بنیاد ہوتی ہے۔ ہماری عبادات اور جتنے اچھے کام ہیں وہ ایک عمارت ہے، لیکن عقیدہ بنیاد ہے۔ اگر ہم عقیدے کو سمجھیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، اور ہم عقیدے کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے تھے، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے ایمان سیکھا ہے۔ ایمان میں بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز ہے عقائد۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو عقائد بتلائے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج امت کا ایک بڑا طبقہ عبادت گزار تو ہے، لیکن عقائد سے ناواقف ہے۔ ہم عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن عقائد نہیں معلوم ہے ہم کو اسلام کے، جبکہ عقیدہ بیس ہے، عقیدہ بنیاد ہے۔ اور آج کل جتنی یلغار ہو رہی ہے دشمنان اسلام کی طرف سے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز مت پڑھو، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ روزہ مت رکھو، آپ حج پر مت جاؤ، آپ زکوٰۃ مت دو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے آپ سے، بلکہ بگاڑ آپ کے عقیدے میں پیدا کیا جا رہا ہے اور آپ کو مشکوک بنا دیا جا رہا ہے۔ تو بگاڑ عقیدے میں آئے گا، ایمان خود بخود چلے جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات جو ہم کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے، اسلام میں آنے کے لیے، داخل ہونے کے لیے کئی چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کئی چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ جیسے کسی کالج میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس کالج کے فارم پہ اس کالج کے رولز ہوتے ہیں کہ ہمارے کالج میں اگر آپ کو ایڈمیشن چاہیے تو یہ ہمارے رولز ہیں، اور ان میں سے آپ کو ہر ایک رول کو فالو کرنا ہوگا۔ اور نیچے اسٹوڈنٹ کی دستخط بھی لی جاتی ہے، گارڈین کی دستخط بھی لی جاتی ہے، دونوں کی دستخط لی جاتی ہے کہ آپ کو اتنی باتوں کو فالو کرنا ہے، تبھی آپ بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ ہمارے کالج میں رہ سکتے ہیں۔ اب کالج سے اگر اس بچے کو نکال دینا ہے مثلا، تو وہ 25-30 جو رولز ہوتے ہیں، ریگولیشن جو ہوتے ہیں، جو شرائط ہوتے ہیں،
وہ پورے 25-30 شرائط کو توڑنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سے ایک بھی رول کو اگر وہ توڑ دیتا ہے تو کالج اور اسکول کی انتظامیہ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کو نکال کے باہر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جو ہمارا رول ہے اس میں سے ایک رول کو تم نے توڑ دیا ہے۔ ارے صاحب 25 لکھے ہوئے تھے، ایک ہی تو میں نے توڑا ہے، جب 25 توڑیں گے جب نکالیے، ایسا کوئی رول ہوتا ہے؟ ایسا تو رول نہیں ہوتا ہے نا۔ رول کیا ہوتا ہے؟ 25 میں سے ایک بھی توڑ دیا، خلاص ڈیپورٹ کرو، اس کو نکالو، اس کو اخراج کرو، اسے باہر کرو۔ اسی طرح آپ گاڑی چلاتے ہیں، کئی قانون ہیں گاڑی چلانے کے کہ بھئی سگنل پڑا تو رکنا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، آپ کو RC بک رکھنا ہے، آپ کو فلاں نے رکھنا ہے، آپ کو یہ رکھنا ہے، امک ڈمک 25 قصے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی ان قوانین میں سے کسی ایک بھی قانون کو توڑ دیتا ہے تو چالان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں، لازماً چالان ہوگا کہ آپ نے قانون توڑا ہے۔ ارے صاحب 25 قوانین ہیں، اس میں سے ایک ہی تو میں نے توڑا ہے۔ بولے ایک توڑنے پر بھی چالان ہوگا۔ اگر اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آگے کی بات سمجھیے۔ وہ آگے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں آنے کے لیے، داخل ہونے کے لیے کئی شرائط ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بچپن میں مول صاحب نے آپ کو یاد دلایا ہوگا مسجد میں، بچپن میں جب مسجد کو جاتے تھے ہم لوگ مکتب پڑھنے قاعدہ لے کر، پارا لے کر، تو مول صاحب نے ہم کو یاد دلایا ہوگا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اسے کہتے ہیں ایمان مجمل۔ پھر ایمان مفصل بھی ہم کو یاد دلایا ہوگا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایک آدمی کو مومن بننا ہے، اسلام میں آ کر مسلمان اپنے آپ کو کہلانا ہے، تو یہ رولز ہے اسلام کے، اسے ماننا پڑے گا کہ اللہ کے ایک ہونے کو بھی ماننا ہے، اللہ کی صفات کو بھی ماننا ہے، اور اسلام کے سارے احکامات کو ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے فرشتوں کو ماننا ہے، اللہ کی کتابوں کو ماننا ہے، اللہ کے نبیوں کو ماننا ہے، آخرت کے دن کو ماننا ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ یہ سارے رولز ہیں اسلام میں آنے کے لیے۔ اسے کہتے ہیں عقائد، اسے کہتے ہیں عقائد۔ یہی بیس ہے، یہی بنیاد ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا، خشتے اول چو نہر معمار کج تا سریا میر اود دیوار کج۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ وہ جو بنیاد کا جو پہلا پتھر ہوتا ہے، اگر اس پہلے پتھر کو ٹیڑھا رکھ دیا جائے، ٹیڑھا رکھ دیا گیا، تا سریا میر اود دیوار کج، تو اب وہ دیوار سریا تک آپ لے جائیں وہ ٹیڑھی جائے گی، سیدھی نہیں جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اصل چیز ہے عقیدہ، عقیدے کو درست رکھنا۔ آج دن بھر شام تک آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ بازار میں کتنے ٹھگ پھر رہے ہیں جو آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، حج کو مت جاؤ، گڑبڑ ساری آپ کے عقیدے میں پیدا کریں گے۔ کیوں؟ عقیدہ بگاڑ دو سب کچھ خراب ہو گیا، عقیدہ بگاڑ دو سب کچھ ختم ہو گیا۔ کیوں؟
عقیدے کی خرابی سے ایمان میں خرابی آتی ہے۔ فساد کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان میں فساد کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ عقیدے کے بگاڑ سے۔ عقیدہ خراب ہو گیا، خلاص۔ اور بات یاد رکھیں کہ ہماری نجات کا آخری سہارا، ہماری نجات کا، ہم سب کی نجات کا، بلکہ پوری امت محمدیہ کی نجات کا آخری سہارا ہے ایمان۔ ایمان آخری سہارا ہے۔ جہاں تک اعمال ہے، ہماری جھولی میں تو 2 رکعت سلیقے کی نماز نہیں ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر سکے کہ مولا یہ 2 رکعت خالص نماز میں نے پڑھا ہے۔ دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ خدمات پسند آ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل سے خود بھی جڑیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے دا میسیج میڈیا کے اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ورنہ تو ہماری جھولی میں تو 2 رکعت نماز سلیقے کی نہیں ہے۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری جھولی میں ایسی 2 رکعت نماز ہے جس میں میں نے کبھی دنیا کا خیال آنے نہیں دیا؟ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، عقیدہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور ایمان کی حفاظت جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ اگر ایمان میں فساد آ گیا، عقیدے میں فساد آیا، ایمان میں فساد آئے گا، اور ایمان میں فساد آنے کے بعد انسان چاہے کتنی عبادت کر لے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے آج دن بھر آپ کو یہاں جمع کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہے اسلام کی بیسک نالج، بنیادی عقائد جس سے ہم واقف نہیں ہیں، اور بازار میں ایسے ٹھگ پھر رہے ہیں جو آپ کے ناواقفیت کا فائدہ اٹھا کر آپ کو مختلف باتیں ایسی سکھائی جا رہی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی مولانا انصار صاحب آپ سے ذکر کر رہے تھے ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، خروج دجال، اس میں بار بار 2 نام آ رہے تھے، ایک مرزا غلام احمد قادیانی کا، ایک شکیل بن حنیف کا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کیا، نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور یہ شکیل بن حنیف جو بہار کا رہنے والا ہے، ابھی زندہ ہے اور انڈر گراؤنڈ ہے، چھپا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس عیسیٰ کے آنے کا احادیث میں ذکر ہے اس عیسیٰ سے مراد میں ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ عیسیٰ نہیں آئیں گے، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ قرآن کا صاف انکار ہے، قرآن کا انکار ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ حضرت عیسیٰ کی نہ وفات ہوئی، نہ قتل کیے گئے، نہ وہ مصلوب ہوئے، نہ انہیں سولی چڑھایا گیا۔ وہ تو قرب قیامت آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم وامامکم منکم، کہ اس وقت تمہاری خوشی کا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور تمہارے امام تم میں سے ہوں گے، یعنی حضرت مہدی ہوں گے۔ اتنی وضاحتیں، اتنی صراحتیں احادیث میں ہونے کے باوجود ایک جھوٹا شخص کھڑا ہو کر دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، تو حیدرآباد کے 500 نوجوان اس کے پیچھے چلے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ آپ کی اس بستی میں موجود ہے وہ لوگ، اس محلے میں موجود ہے شکیل بن حنیف کو عیسیٰ ماننے والے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد سے ناواقف۔ اب ان نوجوانوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب کس بنیاد پر، کس دلیل پر، کس ثبوت پر اس حولے کو آپ عیسیٰ مان رہے ہیں؟ وہ حدیث میں، قرآن میں جس عیسیٰ کا تذکرہ ہے جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے،
اور ان کی پیدائش کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے، آپ اسے مان رہے ہیں؟ بولے اس کو کس بنیاد پر مان رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم کو کسی ثبوت اور دلیل کی ضرورت نہیں، ہم بلا ثبوت اور دلیل کے مانتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ عقائد سے ناواقفیت۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو باتیں آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت زیادہ تھا تو آپ کو جمع کر دیا گیا۔ آپ کا ایمان بچانے کی یہ جد و جہد ہے۔ آج شہر میں 10 ایسے باطل فرقے ہیں جو کام کر رہے ہیں، 10 ایسے باطل فرقے ہیں۔ قادیانیت ہے، شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، فیاض کا فتنہ ہے، منکرین حدیث کا فتنہ ہے، جماعت المسلمین کا فتنہ ہے، صدیق دینداروں کا فتنہ ہے، غامدیت کا فتنہ ہے، گوہر شاہی کا فتنہ ہے۔ ان میں سے ہمارا کوئی بھی نوجوان اگر ان میں سے کسی کا شکار ہو گیا، یوں سمجھو کہ گیا اس کا ایمان۔ کیوں؟ ان کے عقائد ہی ایسے ہیں۔ تو اسی لیے تھوڑا دلچسپی سے بیٹھے رہیں۔ آپ کا جسم جہاں حاضر ہے وہیں اپنے دماغ کو بھی حاضر رکھیں، اور جو باتیں آپ کو سمجھائی جائیں گی ان باتوں کو آپ کو یاد بھی رکھنا ہے، اور ایک فکر لے کر یہاں سے جانا ہے۔ میرے دوستوں میں ایسا کوئی آدمی تو نہیں ہے جو ان کا شکار ہو گیا، میرے خاندان میں ایسا کوئی آدمی تو نہیں ہے جو ان کا کوئی شکار ہو گیا، میری بستی میں ایسا کوئی آدمی تو نہیں ہے جو ان میں سے کسی کا شکار ہو گیا۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور ایمان کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ میرے بھائیوں، جنت میں داخلہ اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ جنت میں داخلہ اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوگا، جنت میں داخلہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ اعمال رفع درجات کا ذریعہ ہے، ترقی درجات کا ذریعہ ہے، کہ آدمی کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ جو مرتبے ملیں گے وہ اعمال کی بنیاد پر ہے، مگر داخلہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے کوئی کافر دنیا میں چاہے کتنا اچھا کام کر لے، جنت میں جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ ایمان نہیں ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان باقی رہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ جنازے کی دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ یہاں تک تو ٹھیک، آگے سنیے کیا ہے آگے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ، ہم میں سے جو لوگ زندہ ہیں انہیں اسلام پر زندہ رکھیے۔ ومن توفیتہ منا، ہم میں سے جس کی وفات کا وقت آ جائے، فتوفہ علی الاعمال، کیا ہے؟ اعمال ہے کہ ایمان ہے؟ فتوفہ علی الایمان، کہ اللہ ایمان پر موت دیجیے۔ کسی بھی ملک میں دوسری کنٹری میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ ویزا چاہیے، ویزا چاہیے۔ جنت کا ویزا ایمان ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے شرط ہے ایمان کی، ایمان کے بنا جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے پچھلے 20 سال سے شہر سے لے کر دیہاتوں تک عقیدہ بچانے کی محنت کی جا رہی ہے کہ بھئی اپنا عقیدہ درست کرو۔ اب اس وقت شہر میں یہ 8-10 فتنے ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے ایمان لیوا ہے۔ انہی میں سے ایک فتنہ ہے فتنہ گوہر شاہی۔
سنا کبھی نام آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا؟ کبھی سنا آپ لوگوں نے نام ان کا؟ فتنہ گوہر شاہی. میرے بھائیوں 1941 میں یہ آدمی پیدا ہوا تھا، 1941 میں. اور اس آدمی نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں میٹرک تک پڑھا ہوا ہوں. 10th پڑھا ہوا ہے، میٹرک کا مطلب 10th. پیشے کے اعتبار سے یہ آدمی میکینک تھا. اس کی سوانح حیات لکھنے والوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پیشے سے میکینک تھا. دنیا کا ایک ضابطہ ہے کہ جب تک بے وقوف زندہ رہتے ہیں عقل مند بھوکا نہیں مرتا. تو کسی نہ کسی کو بیوقوف بنا کے اپنا مطلب نکال لیتا ہے. تو یہ شخص جس کا نام ہے ریاض احمد گوہر شاہی، اس نے امت کے سامنے، اب 1 گھنٹہ باقی ہے میرا وقت اور اس میں ساری تفصیل بیان کرنا ہے، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. اس نے پیری مریدی کا چولا اوڑھ کر امت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. یہ بڑا خطرناک راستہ ہے. میں نے درمیان کے پورے حالات اس کے چھوڑ دیے ہیں، ڈائریکٹ میں مدعے پہ آتا ہوں. تصوف کو، طریقت کو ہم لوگ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ اس وقت قابل قبول ہے جب وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو. میرے اس جملے کو یاد رکھیں آپ، شریعت کے دائرے کے اندر ہو وہ قابل قبول ہے. اگر یہ شریعت کے دائرے کو پھلانگ دیتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑی خرابیوں کو جنم دیتا ہے. آج ہمارے اپنے شہر میں بھی تصوف کے نام پر بہت سی خرابیاں ہیں. ارے بھائیوں، اس میں سب سے پہلے عقائد بگاڑ دیے جاتے ہیں. اس میں عقائد میں بڑا بگاڑ آتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ پیر صاحب آپ کو بچا لیں گے. پیر صاحب آپ کو بچا لیں گے، پیر صاحب آپ کی بخشش کرا دیں گے، پیر صاحب آپ کو جنت میں لے کر چلے جائیں گے. ایسے ہی جعلی پیروں کی چکر میں بہت سے لوگوں نے اعمال کرنا چھوڑ دیے ہیں. ارے بڑے پیر صاحب ہے، بس کافی ہے، انہوں جنت میں لے کے چلے جاتے ہیں. تو کیا پہلے سے ان کے باپ دادا جنت میں کوئی جگہ خرید کے رکھے ہوئے ہیں؟ کیا جنت کسی کی باپ دادا کی پراپرٹی ہے؟ لیکن لوگوں کے ذہنوں میں تو یہی بٹھایا گیا ہے کہ پیر صاحب جنت میں لے جائیں گے. اسی لیے بہت سے لوگ مسجد نہیں آتے لیکن پیر کے پاس برابر جاتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن پیر صاحب کے پاس حاضری ضرور دیتے ہیں. فقیر کو خیرات نہیں دیتے ہیں، پیر صاحب کو ہدیہ ضرور دیتے ہیں. کیوں صاحب؟ بولے ارے جنت میں لے جانے والے ہیں، خوش کرو ان کو.
تو ایک تو ان لوگوں کی وجہ سے، جاہل پیروں کی وجہ سے عقائد میں بگاڑ آ گیا، اور انہی جاہل پیروں کی وجہ سے امت اعمال کو چھوڑتی گئی، اس بھروسے پر کہ بھئی پیر صاحب جنت میں لے جائیں گے، پیر صاحب اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، آپ پہچانے نہیں ان کو، انہوں بہت پہنچے ہوئے ہیں، آپ پہچانے نہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بہت بڑا فراڈ اس وقت چل رہا ہے جاہل پیروں کی طرف سے، لیکن بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، یا فاطمہ بنت محمد، یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، کس سے فرما رہے ہیں؟ کس سے؟ اپنی بیٹی سے، جن کے لیے ہم کہتے ہیں جگر گوشے رسول اللہ کا جگر، جس بیٹی کی محبت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں، جو میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گویا اس نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچایا۔ اور یہ وہی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر یہ تشریف لے جاتی تو اللہ انبیاء کا امام، حوض کوثر کا مالک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی محبت میں اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی بیٹی کی محبت میں اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس بیٹی سے فرما رہے ہیں، یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ، سلینی ما شئت من مالی، اگر تیری کوئی ضرورت ہو اور تیرا باپ اگر اس ضرورت کو پوری کر سکتا ہو تو تو مجھ سے مانگ لیا کر، میں تجھے دے دوں گا، میں تجھے دے دوں گا، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ اس گمان میں مت رہ کہ تو امام الانبیاء کی بیٹی ہے، تو نبی کی بیٹی ہے، تو یاد رکھ میں تجھے اللہ سے نہیں بچا پاؤں گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ جن کے لیے یہ جہاں بنا ہے، وہ اپنی بیٹی کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ میں تجھے اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ ادھر قرآن مجید کہہ رہا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ آیت الکرسی سب کو یاد ہوگی، اسی میں کا ایک ٹکڑا ہے یہ۔ من ذا الذی، کون ہے؟ کس کو جگر ہے؟ کس کو ہمت ہے؟ کون ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کہ وہ کسی کی سفارش لے کے آ جائے اللہ کے پاس، کل میدان محشر میں یہ کہے کہ اللہ میاں یہ میری ٹیم ہے، سر آپ فرشتے کو بولو دروازہ کھولو، بولو میں اندر لے کے چلے آتا ہوں۔ یہ ہونے والا ہے۔ کیا کہہ کر امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور کن کن باتوں سے اس امت کو بے عمل بنایا جا رہا ہے کہ صاحب پیر بچا لیں گے، دستگیر بچا لیں گے۔ کیا ایسا ہونے والا ہے؟ آپ نے وہ حدیث بار بار سنی ہوگی، میدان محشر ہوگا، آدم سے لے کے آخر تک پوری انسانیت کھڑی ہوگی، پسینے میں شرابور ہوں گے، حساب و کتاب کے شروع کیے جانے کا انتظار رہے گا۔
میدان محشر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ لوگ پسینے میں نہائے ہوئے ہوں گے، مادرزاد ننگے کھڑے ہوئے ہوں گے، کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا۔ انسانیت چاہے گی بعض لوگوں کے زبان سے یہ جملے نکلیں گے، جنت ملے جہنم ملے، مگر یہاں سے چھٹکارا مل جائے۔ وہ انبیاء کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کیجئے، حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ سنا ہوگا آپ نے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے علیہم الصلاۃ والسلام۔ سب کہیں گے کہ آج اللہ بہت غصے میں ہے، ہم کوئی سفارش نہیں کریں گے، آج اللہ بہت جلال میں ہے، آج ہم کوئی ریکویسٹ لے کر اللہ کے پاس نہیں جائیں گے۔ سب کہیں گے کہ محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد انسانیت رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ ہاں میں اللہ سے کہوں گا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک سجدہ کریں گے، حضور سجدہ فرمائیں گے۔ وہ سجدہ، ہمارا سجدہ تو 3 قل اعوذ برب الاعلیٰ پڑھنے کا بھی نہیں ہوتا، بعض تو ایک پڑھ کے منڈی اٹھا دیتا۔ لوگ سنت پڑھتے ہیں، دیکھیے کیسی پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو سجدہ فرمائیں گے، روایات کے اعتبار سے 7 دن 8 رات کا سجدہ ہوگا۔ کتنا لمبا سجدہ؟ اتنا لمبا سجدہ حضور اللہ کے حضور کریں گے، اور اللہ کو مناتے رہیں گے، اللہ سے درخواست کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیے اپنا سر، سوال کیجئے، مانگیے، کیا چاہیے، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ وہ اللہ کی بارگاہ ہے، وہاں پر اللہ کے محبوب اللہ کو منانے کے لیے اتنا بڑا سجدہ کریں گے۔ وہ بارگاہ الہی وہ ہے جہاں پر آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک انبیاء میں کوئی ہمت نہیں کرے گا اللہ سے بات کرنے کی جا کے۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ پیر صاحب جنت میں لے کے چلے آتے۔ میرے بھائیوں، کیا ہو رہا ہے؟ کس غفلتوں کے ہم شکار ہو گئے؟ تو انہی جعلی پیروں میں سے ایک پیر ہے ریاض احمد گوہر شاہی، اور ہر چیز کو پکڑنے کا ایک جالا ہوتا ہے نا، مچھلی پکڑنے کے لیے گل چاہیے، پرندے پکڑنے کے لیے کچھ اور چاہیے، چوہا پکڑنے کا بون الگ ہوتا ہے، پنجرے ہیں مختلف، اسی سے ان کا شکار کیا جاتا ہے۔ یہ ریاض احمد گوہر شاہی اور اس کے ماننے والوں کا شکار ہے، ذکر کے نام پر یہ لوگ جمع کرتے ہیں، ذکر کے نام پر جمع کرتے ہیں۔ بولے کیا کرنا ہے؟ بولے اللہ اللہ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہی سے بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، زبان سے کہی ہوئی باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے کسی بھی فرقے کے بارے میں۔
ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کا اصل اعتبار ہوتا ہے. اعتبار کیسے کریں گے؟ ان کی تقریر کو سن کر نہیں. ہم بیس دیکھیں گے، آپ کا بیس کیا ہے، نظر اس بیس پر رکھیں گے. تو ایک ہے ریاض احمد گوہر شاہی کے ماننے والے، جن کے پیچھے حیدرآباد کے کئی سو لوگ اس وقت ان کا شکار ہو کے پڑے ہوئے ہیں. ایک ہے ان کا کہنا، ایک ہے ان کے عقائد جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو ہم کس بات کو مانیں گے؟ کس بات کو مانیں گے؟ جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسے مانیں گے. ورنہ زبان سے لوگ بہت پھرا دیتے ہیں. تو اعتبار ہوگا ان باتوں کا جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب ریاض احمد گوہر شاہی یہ ایک فرقہ ہے اس وقت. یہ پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے، لندن میں بھی پایا جاتا ہے، امریکہ میں بھی پایا جاتا ہے، اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں پایا جاتا ہے، جن میں سے ہمارے حیدرآباد میں بھی پایا جاتا ہے. بنیادی طور پر ہم ان کے عقائد کو جانیں گے. پہلے ان کے عقائد کیا ہیں، ہم یہی دیکھیں گے نا کہ ان کے عقائد کیا ہیں. کسی کو ماننا ہوگا تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کی فکر کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے. تو ہم سب سے پہلے ان کے عقائد پر نظر ڈالتے ہیں کہ ان کے عقائد کیا ہیں. ان کے عقائد قرآن و سنت کی روشنی میں شرط ہیں، صحیح ہیں یا نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں ان باتوں کو دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے یہ ولایت کی بات آپ نے بہت سنا ہوگا. یہ بہت بڑے ولی ہے، انہوں بہت بڑے ولی ہے، انہوں بہت بڑے ولی ہے، بہت پہنچے ہوئے ہیں. اور اس سے ہم بہت متاثر ہوتے ہیں. صحیح بھی پہنچے ہوئے ہوں گے بلکہ. لیکن ہمارا پہنچا ہوا ہونا، سوچنا الگ ہوتا ہے. انہوں الگ ہی جگہ پہنچے ہوئے رہتے ہیں. پہنچے ہوئے ضرور ہے، لیکن کہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ پہچاننا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں، جب ہم سب پیدا ہوئے تھے تو سب ولی ہی تھے. ہم لوگ نہیں تھے؟ ہم سب ولی پیدا ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے اپنی حرکتوں سے شیطان بن گئے، وہ الگ بات ہے. ورنہ تو اللہ نے ولی بنا کے پیدا کیا تھا ہم کو. کوئی گناہ تھے ہمارے نامہ اعمال میں جب ہم پیدا ہوئے تھے؟ کوئی گناہ نہیں ہوئے تھے. بلینک بورڈ کی طرح سے تھے. اگر وہ بلینک بورڈ محفوظ رکھ لیتے تو ہم بھی ولی ہوتے، لیکن ہم نے اسے گندا کر دیا ہے. تو ولی کے بارے میں سب سے پہلے ایک بات میں آج سمجھا دوں آپ کو. کسی کے بارے میں بھی جو کہا جاتا ہے بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، یہ سب آپ کی اور میری باتیں ہیں. کس کی باتیں ہیں؟ یہ سرٹیفکیٹ کون دے رہے ہیں؟ آپ اور میں دے رہے ہیں. ان کے ولی ہونے کے بارے میں ایتھنٹک پروف کہیں سے بھی نہیں ہے، نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے. ہم کسی کی بھی بہتر زندگی کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کی زندگی گزارنے کے طریقوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کا ولی ہے. بھائی یہ اللہ کا ولی ہے. کیوں؟ ہم نے اسے کبھی نماز چھوڑتے نہیں دیکھا، ہم نے اسے کبھی روزہ چھوڑتے نہیں دیکھا، ہم نے اسے کبھی تہجد چھوڑتے نہیں دیکھا، ہم نے انہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، دھوکہ دیتے نہیں دیکھا. ان کی خوبیوں کو دیکھ کر ان کے قریب رہنے والے گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اس میں کوئی گناہ نہیں کرتا ہے. لیکن ان کے بارے میں، ان کے نام سے نہ قرآن میں کوئی آیت ہے
نہ حدیث کے ذخیرے میں کوئی حدیث ہے. تو سب سے پہلے ولایت کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہر زمانے کے نیک لوگوں نے اس زمانے کے نیک آدمی کے بارے میں گواہی دی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. کیوں؟ ان کی زندگی قرآن کے مطابق، ان کی زندگی سنت کے مطابق، ان کی زندگی حدیث کے مطابق. اس کو دیکھ کر لوگوں نے گواہی دی ہے کہ بھائی یہ اللہ کا ولی ہے. اور جو اللہ کا ولی ہوگا، اللہ نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کا دوست ہو، جو اللہ کا ولی ہو، تو اللہ نے فرمایا اسے کسی قسم کی پریشانی نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں ہوگی. تو بہرحال بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھ لیں. اب سب سے پہلی بات، ریاض احمد گوہر شاہی نام کا یہ جو شخص پاکستان میں پیدا ہوا تھا، بعد میں چل کر یہ مر گیا، اس کے چند عقائد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اس نے کہا کہ ولی اسے کہتے ہیں جس نے اللہ کا دیدار کیا ہو. امپاسبل چیز، امپاسبل، نہیں ہونے والی، کبھی نہیں ہونے والی، کسی کے ساتھ نہیں ہونے والی. دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن ہے؟ جو کہے گا جھوٹا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو. حضرت موسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرتے تھے بنا کسی آپریٹر کے، ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے. قرآن میں موجود ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا قال ہی عصای، اے اللہ یہ لکڑی ہے، یہ میری لکڑی ہے. اس کے بعد لمبی گفتگو کی انہوں نے اللہ سے. اللہ نے فرمایا القی عصاک، موسیٰ ڈالو اپنی لکڑی کو نیچے. حضرت موسیٰ نے لکڑی ڈال دی. پھر کیا ہوا؟ ایک اژدہا بن گیا. تو اللہ سے براہ راست بات کرتے تھے حضرت موسیٰ. تو جب آدمی بات کرتا ہے تو آگے کا مرحلہ دیکھنے کا ہی ہوتا ہے. بات چیت سے آغاز ہوتا ہے. یہ جتنے سڑک چھاٹ عاشق ہوتے ہیں یہ آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ بات چیت سے ہی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر مسئلہ دیدار پہ آ جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گفتگو کرتے تھے اللہ سے. گفتگو کرتے کرتے انہیں اشتیاق ہوا کہ اللہ کا دیدار کروں. تو انہوں نے فرمایا بار الہ دیکھنے کی آرزو ہے آپ کو؟ حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا ناممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ کا دیدار دنیا میں رہتے ہوئے کبھی نہیں ہو سکتا، کسی کو نہیں ہو سکتا. ولی تو ولی صحابہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کا دیدار تو جنت میں جانے کے بعد ہوگا. کب ہوگا اللہ کا دیدار؟ جنت میں جانے کے بعد ہوگا. اس سے پہلے اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے. لیکن یہ شخص کہتا ہے ولی اسے کہتے ہیں جس نے اللہ کا دیدار کیا ہو. تو سامنے بیٹھے ہوئے جو بے وقوف احمق اس کے مریدین ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے بولے ہمارے پیر تو دیکھے ہوں گے تبھی تو انہوں ولی ہے. اور دوسری بات
اس نے کہا کہ یا رب سے کلام کیا ہو، بات چیت کیا ہو، تو بھی چیزیں امپاسبل ہے ہمارے سے. تو ایک عقیدہ اپنے ماننے والوں کے ذہنوں میں اس نے بٹھایا کہ ولی وہ ہے جو اللہ سے کا دیدار کیا ہو، ولی وہ ہے جو رب سے ہم کلام ہوا ہو. تیسری بات اس نے کہی ہے کہ ولی نبی کا نعم البدل ہوتا ہے. بولے جب نبی نہیں ہوتا تو ولی اس کا بدل ہے. ایسا ہوگا؟ ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. نبی کا کوئی بدل نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے ماننے والوں کو یہ سکھایا کہ ولی نبی کا نعم البدل ہوتا ہے. یہ عقیدوں کا فساد آپ کو بتا رہا ہوں میں. اس کے بعد اس نے چوتھی بات یہ کہی کہ نبی دیدار الہی کو ترستے رہے. نبی دیدار الہی کو ترستے رہے، اور اولیاء کے اولیاء امت ہمیشہ اللہ کے دیدار میں رہتے ہیں. سمجھے بات کو؟ اولیاء کو نبیوں سے بڑھا رہا ہے. بولے نبی تو ترستے رہے، اور اولیاء بولے اولیاء جا بیٹھے بس ڈائریکٹ فرشتوں کو بولے ذرا آسمان ہٹاؤ جی، ہٹائے بیٹھے اللہ کو دیکھ لیے. یہ کہہ رہا ہے نبی تو ترستے رہے دیدار الہی کو، اور اولیاء دیدار میں رہتے ہیں اللہ کے. اور پانچویں بات عقائد سے متعلق یہ ہے، اس نے اپنے ماننے والوں کو یہ کہا کہ آپ لوگ ظاہری شریعت کے پیروکار ہیں، یعنی یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تسبیح، قرآن وغیرہ. بولے یہ کیا ہے؟ ظاہری شریعت ہے، آپ اس پر عمل کرتے ہیں. اور ہمارا مذہب بولے ہمارا عشق کا مذہب ہے. ایسی کوئی حدیث ہے؟ کسی کو ملے تو لا کے بتا دینا. انہوں نے کہا کہ ہمارا عشق کا مذہب ہے. اب عشق کا مطلب کیا ہے؟ بولے عشق میں سب جائز ہے، عشق میں سب جائز ہے. یہ اس کے عقیدوں میں ایک عقیدہ ہے. اور آگے اس نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے، تم اللہ کہو چاہے کہہ دو یا محمد. تم اللہ کہو یا کہہ دو یا محمد، یا نہیں تو یا غوث اعظم کہہ دو یا کہہ دو یا گوہر شاہی. یعنی مجھے پکارو، کس چیز کے لیے؟ مدد کے لیے پکارو. یہ ہے وہ بنیادی عقائد ان کے اندر. اور پھر اگر اس کے پاس کوئی عیسائی آتا تو وہ اسے کہتا کہ تم عیسیٰ روح اللہ پڑھو. کوئی یہودی آتا تو اسے کہتا تو تم موسیٰ کلیم اللہ پڑھو. اور جو کوئی مسلمان آتا تو اسے کہتا تم محمد رسول اللہ پڑھو. اور جب کوئی غیر مذہب کا آدمی اس کے پاس آتا تو یہ کہتا کہ تم میرے نام کا وظیفہ پڑھو. کیا پڑھو؟ یا گوہر شاہی. سمجھ رہے ہیں یاری بات؟ جتنے عقائد ہیں سب اسلام کے خلاف ہیں. سورہ 3 تو سبھی کو یاد ہوگا نا، والتین والزیتون. اس میں آپ کو ایک آیت ملے گی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. یہ آیت کا ٹکڑا ہے جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر انہوں نے
نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت ہے، اللہ کے پاس بڑے بڑے انعامات ہیں۔ لیکن یہ گوہر شاہی یہ کہتا ہے ایمان پہلے یا اعمال پہلے؟ ہم کہتے ہیں ایمان پہلے پھر اعمال ہے، وہ کہتا ہے نہیں، اعمال پہلے ایمان بعد میں۔ وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ پہلے اعمال ہے بعد میں ایمان ہے، اور 1400 سال سے ہم کیا سنتے آ رہے ہیں؟ پہلے ایمان ہے بعد میں اعمال ہے، ایمان کے بغیر اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس طرح کے عقائد دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں اور ہمارے شہر میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے، یہ اکثر درگاہوں پر ہو یا اس طرح کے جعلی جو پیر ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں سے، بولے شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے، ریاض احمد گوہر شاہی بھی یہی بات کہتا ہے کہ شریعت کا قانون الگ ہے، طریقت کا قانون الگ ہے۔ شریعت کا قانون طریقت پر لاگو نہیں ہوگا، طریقت کا قانون شریعت پر لاگو نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی میری، یا گاڑی ہو جا رہی بہت زیادہ؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ انہوں نے دو چیزوں کو الگ کیا ہے، بولے ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کا قانون ہندوستان پر لاگو نہیں ہوگا، ہندوستان کا قانون امریکہ والوں پر لاگو نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی شریعت والوں پر طریقت کا قانون لاگو نہیں ہوگا، طریقت والوں پر شریعت کا قانون لاگو نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ دو چیزوں کو الگ کر رہا ہے، یہ دو چیزوں کو الگ کر رہا ہے۔ بولے شریعت والے الگ ہیں، طریقت والے الگ ہیں۔ شریعت والوں کے لیے الگ قانون ہے، طریقت والوں کے لیے الگ قانون ہے، جبکہ طریقت کا کوئی بھی طریقہ اسی وقت معتبر ہے جب وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو۔ شریعت کے دائرے میں ہے تو قابل قبول ہے۔ طریقت کا کوئی بھی طریقہ اگر شریعت اس کی اجازت دیتی ہے تو کیا جا سکتا ہے، اگر نہیں دیتی ہے تو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اس طرح کے گمراہ کن باتیں آج ہمارے سماج میں پھیلائے جا رہے ہیں پیری مریدی کے نام پر۔ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ہمارا عشق کا مذہب ہے۔ جگہ جگہ گوہر شاہی کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا عشق کا مذہب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بولے عشق میں سب جائز ہے، عشق میں سب جائز ہے۔ اسی لیے خود گوہر شاہی نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں عشق خدا میں کھو کر 1940 12 سال 32 تک اس نے کہا کہ میں نے 12 سال نہ نماز پڑھی، حد یہ ہے کہ میں نے جمعہ بھی نہیں پڑھی۔ بولے کیوں صاحب؟ بولے میں کھویا ہوا تھا عشق میں۔ محترم ناظرین کرام، دی میسیج میڈیا یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان قیمتی بیانات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ خدمات پسند آ رہی ہے تو براہ کرم آپ ہمارے چینل کی ان ویڈیوز کو، ان کے لنکس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اور کمال یہ ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ چرس پیتا تھا، اس کی وجہ بھی بتا رہا ہے، یہ بھی عشق کی وجہ تھی۔ اب شرابیوں کو معلوم ہوا تو روڈ پہ وہ لوگ یہی بولتے اب، ارے جاؤ مول صاحب تمہارا شریعت کا مذہب ہے، ہمارا عشق کا مذہب ہے، اسی لیے 2 اور مار کے آیا آج۔
کا کہنا یہ ہے کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، اور طریقت کو یہ لوگ عشق کا نام دیتے ہیں کہ یہ عشق کا مذہب ہے اور عشق میں سب جائز ہے۔ تو اسی لیے 12 سال تک جو کتابیں دیکھنا چاہے آئے ہمارے دفتر کو، ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر اس نے باضابطہ اعتراف کیا، اقرار کیا ہے کہ 12 سال تک میں نے نماز نہیں پڑھی، 12 سال تک میں نے جمعہ نہیں پڑھا۔ ارے 3 جمعے نہیں پڑھے عمدن بلا کسی عذر کے تو کیا ہوتا؟ گیٹ آؤٹ، ہاں، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے آدمی۔ عمدن اگر نہیں پڑھتا ہے، بغیر کسی مجبوری کے عمدن چھوڑ دیتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، یا تو 12 سال ہو گئے۔ لیکن پھر بھی یہ پیر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پیر اڑتا نہیں ہے، مریدین اڑاتے ہیں پیر کو۔ ہاں، مریدین اڑاتے ہیں پیر کو، انہیں اڑتا نہیں ہے، مریدین اڑاتے ہیں پیر کو۔ ارے بولے بہت پہنچے ہوئے، بہت پہنچے ہوئے۔ اب ہم لوگوں کی بات کو سمجھتے نہیں، کتنے پہنچے ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے عقائد پھیلائے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ طریقت جو ہے یہ کافی ہے، شریعت کچھ ضروری نہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بولے یہ کوئی ضروری نہیں۔ بولے ضروری کیا ہے؟ بولے ضروری یہ ہے کہ آدمی کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے۔ آپ یقین مانیے، آپ کے سامنے یہ بیان کرنے سے پہلے میں نے گوہر شاہی کے متعلق 1000 صفحات پڑھ کے آیا ہوں۔ میں 1000 پیجز پڑھ کے آیا ہوں۔ ان 1000 پیجز کا مد مواد اگر نکال، گد وہ نلی سمجھیے، اس میں سے گد جب نکال کے دیکھا کہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو کہتا ہے کہ دل ٹک 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 اللہ 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 بولنا لگے۔ بس اس کی پوری باتوں کا نتیجہ اور عکس کیا ہے؟ بولے آدمی کا دل اللہ اللہ بولنے لگے، ختم۔ یہ ہے نتیجہ جو نکال کے پیش کر رہے ہیں۔ بولے نماز ضروری نہیں، روزہ ضروری نہیں، حج ضروری نہیں، زکوٰۃ ضروری نہیں۔ ایک طرف امت کو ان باتوں سے گمراہ کیا جا رہا ہے، اور دوسرے عقائد ایسے بدتر، قادیانیت کے عقائد سے بھی گندے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے شاید وہ باتیں نہیں لکھی ہوگی، جبکہ وہ اپنے زمانے کا سب سے برا اور غلیظ ترین آدمی تھا، اور اس کے ماننے والے یہ قادیانی جو ہمارے شہر میں رہتے ہیں، آپ کے ملے پلی میں بھی بہت ہیں، یہ اطراف گرونوں کے اطراف ہیں وہ لوگ، پتا ہے آپ لوگوں کو؟ ہے پتا؟ قادیانی یہاں رہتے ہیں، یہ آزو بازو رہتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کون کون رہتے ہیں۔ حدیث کا انکار کرنے والے اس محلے میں رہتے ہیں، حضور کے بجائے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ ماننے والے یہاں رہتے ہیں، شکیل بن حنیف کو عیسیٰ ماننے والے یہاں کے بستیوں میں رہتے ہیں۔ فکر کرنے کی ضرورت ہے، امت کے عقائد کو برباد کرنے والے اندر اندر دیمک کی طرح کھا رہے ہیں، دیمک کی طرح کھا رہے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ تو خیر، میں نے یہ چند چیزیں بتائی ہیں، اب کچھ عقائد ان کے میں بتاتا ہوں کہ کس طرح کے عقائد ہیں۔ ریاض احمد گوہر شاہی نے اپنے بارے میں لکھا ہے، پاکستان میں ایک علاقہ ہے سندھ، سنا ہوگا آپ نے، سندھ ایک علاقہ ہے، سندھ میں کوئی باغ ہے جس کو لال باغ کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لال باغ میں سرکار گوہر شاہی سے بیعت کی ہے۔ کون بیعت کرے؟ حضور۔ نخل کفر کفر نہ باشد، حضور بیعت کرے ہیں اس چمار کے حق پر، اس بدبخت، اس نالائق پر، اس کمینے انسان کے ہاتھ پر، جو 12 سال تک نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ابھی وقت نہیں ہے، نہیں تو بتاتا تھا، کتابوں میں دیکھیے مستانی بی سے ان کا عشق کیسا تھا، صفوں کے صفحات رنگے ہوئے ہیں۔
اور پھر یہ چرس پیتا تھا، اس نے خود لکھا ہے، اس کے ہاتھ پر رسول اللہ نے بیعت کی ہے۔ کیا عقائد ولایت کے نام پر، تصوف کے نام پر امت کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ حضور نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، آگے کہتا ہے میری اور حضور کی اس طرح سے ملاقات ہوئی جیسے دو آدمی کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ عقیدے امت میں پھیلائے جا رہے ہیں دین کے نام سے، اور ہم کان میں تیل ڈال کے سو رہے ہیں۔ اتنی بڑی بدتمیزیاں، اتنی بڑی گستاخیاں، اتنی بڑی بے ادبیاں نبی کے ساتھ ہمارے شہر میں کی جا رہی ہے، اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے یہ کہتا ہے میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی؟ بولے نیو میکسیکو۔ نہیں ہنسو نہیں، سمجھو لوگوں کو کیسا بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نیو میکسیکو کی ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، اس ہوٹل میں ملنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اس کے پاس، اور یہ نہیں پہچانتا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کون ہے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ ابھی مولانا انصار اللہ صاحب نے آپ کو بتایا عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمان پر ہے، آسمان پر ہے۔ کب آئیں گے؟ قیامت سے پہلے۔ کہاں آئیں گے؟ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے اوپر اتریں گے، یہ حدیثوں میں ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نیو میکسیکو کی ایک ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوا تھا، تو رات کے اندھیرے میں عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے ملاقات کے لیے آئے۔ اور یہ کہتا ہے کہ انہوں نے بتایا مجھ سے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، ابھی میں امریکہ ہی میں رہ رہا ہوں۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا گھر کا پتہ تو بتا دو، رہائش کہاں ہے آپ کی، کہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ میرا پہلے کبھی گھر تھا نہ اب کبھی گھر ہے، کہیں میرا گھر ہے۔ بولے میں ایسے ہی رہتا ہوں۔ اور کہتا ہے پھر اس کے بعد میری ان کی مزید گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات چیت ہوئی؟ بولے میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا، سیکریٹ ہے۔ بولے جو بتا دیے تمہارے مسلمان نہ ہونے کے لیے وہی کافی ہے، ابھی مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اس کے علاوہ اس کی کتابوں کے اندر بہت سی باتوں کے ساتھ ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کے 40 پارے ہیں۔ سنا کبھی آپ نے؟ سنا کبھی آپ نے قرآن کے 40 پارے ہیں؟ پہلے بھی ایک طبقہ کہتا تھا کہ قرآن کے 40 پارے ہیں۔ اہل تشیع وہ کہتے تھے کہ قرآن کے 40 پارے ہیں، 10 پارے سنیوں نے چرا لیے ہیں، 10 پارے سنیوں نے چرا لیے ہیں۔ بولے یہ جو قرآن ہے، بولے یہ نقلی قرآن ہے، یہ اصلی نہیں ہے۔ اصلی قرآن، بولے کہاں ہے پھر اصلی؟ بولے اصلی قرآن ہمارے 12ویں امام مہدی کے پاس ہے، 12ویں امام کے پاس ہے۔ بولے انہوں کہاں ہے؟ اصلی قرآن چاہیے نا بھائی۔ بولے وہ کہاں ہے؟ تو ان کا اپنا عقیدہ شیعہ کتابوں کے اندر
یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کے 12 امام، کیونکہ وہ نبوت کے بعد امامت کو مانتے ہیں، ہم نبوت کے بعد خلافت کو مانتے ہیں، یہی سے ہمارے ان کے راستے الگ ہوتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے امام نبیوں سے زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے امام ان کے نزدیک حضرت علی ہے، اور آخری امام امام مہدی غائب ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ 40 پارے کا قرآن تھا، سنیوں نے 10 پارے چرا لیے، اور یہ قرآن نعوذ باللہ بدلا ہوا ہے۔ بولے اصلی قرآن مہدی کے پاس ہے۔ بولے صاحب مہدی کہاں ہے؟ بولے 5 سال کی عمر میں یہ سب چیزیں، اصلی قرآن، مصحف فاطمہ اور کچھ گھرانے نبوت کا سامان لے کر 5 سال کی عمر میں ایک غار کے اندر گئے ہیں۔ بولے پھر؟ بولے وہاں ہیں ابھی تک؟ بولے ہاں۔ باہر کیوں نہیں آتے؟ بولے آئیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سرمن رائے نامی غار کے اندر 5 سال کی عمر میں امام مہدی گئے تھے، وہیں پر ہیں، وہاں سے آئیں گے۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، ایک لمبا چوڑا عقیدہ ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ قرآن کے 40 پارے ہیں۔ ریاض احمد گوہر شاہی بھی کہتا ہے کہ قرآن کے 40 پارے ہیں، لیکن دونوں کے کہنے میں تھوڑا فرق ہے۔ دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ خدمات پسند آ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل سے خود بھی جڑیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے دا میسیج میڈیا کے اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شیعہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ بولے وہ 10 پارے جو امام مہدی کے پاس ہیں، اس میں کیا ہے؟ بولے اس میں فضیلت اہل بیت ہے، اہل بیت اطہار کی فضیلتیں ہیں اس کے اندر، وہ ان کا کہنا ہے۔ اور ادھر ریاض احمد گوہر شاہی کا کیا کہنا ہے؟ ریاض احمد گوہر شاہی کا کہنا یہ ہے کہ 10 پاروں کے اندر طریقت کے احکام ہیں، 30 پاروں کے اندر شریعت کے احکام ہیں۔ 30 پاروں میں شریعت ہے، 10 پاروں میں طریقت ہے، اور طریقت اس کے اندر ہے۔ اس کے اندر کیا ہے 10 پاروں میں؟ بولے یہ ہم نہیں بتاتے، یہ راز کی بات ہے، یہ ولیوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے وحی کے نزول کا دعویٰ کیا تو باتفاق علماء وہ کافر ہے۔ کیوں؟ تمت دین انقطع الوحی، دین مکمل ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک کسی پر وحی نہیں آئے گی۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں الہام ہوا، ہم کو الہام ہوا۔ الہام کا کیا مطلب ہے؟ الہام کا مطلب ہے من جانب اللہ، کسی چیز کو اللہ کسی کے دل میں ڈال دینا، کسی چیز کو اللہ کسی کے دل میں ڈال دینا، اس کا نام الہام ہے، لیکن اس کی شرعاً کوئی حجت نہیں ہے، چاہے وہ الہام کسی کا ہو، آپ کا ہو، میرا ہو، وقت کے بہت بڑے آدمی کا ہو، اس کے الہام کو یا اس کی الہامی باتوں کو شریعت کے دائرے میں دیکھا جائے گا کہ شریعت کے دائرے میں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر صحیح ہے تو قبول کیا جائے گا، ورنہ فٹ بال کی طرح لات مار کے باہر کیا جائے گا اس کو اور اس کی بات کو۔ یہ شریعت ہے، یہ یہاں پر بات نہیں چلے گی، تماشے نہیں چلیں گے، تماشے نہیں چلیں گے، یہ شریعت ہے۔ تو اس نے کہا کہ 10 پارے نازل کیے گئے ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ بڑے طریقت کی باتیں ہیں، اور 30 پاروں میں شریعت ہے۔ گویا اس نے 2 چیزوں کو الگ الگ کر دیا۔
بولے ایک طریقت ہے، ایک شریعت ہے، شریعت کے احکام الگ ہے، طریقت کے احکام الگ ہے، جبکہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے، سراسر غلط ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہے ایک موٹا موٹا خاکہ میں نے بتایا ہے آپ حضرات کو، ورنہ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ تو شہر کے اندر ہمارے حیدرآباد میں ایک طرف قادیانیت کا فتنہ، ایک طرف شکیل بن حنیف کا فتنہ، ایک طرف یہ فتنہ گوہر شاہی، باضابطہ شہر میں کہ ایک علاقے میں تحقیق کر کے ہم لوگوں نے پکڑا ہے ان لوگوں کو جو ایک گھر کے اندر بیٹھ کر اس کی تبلیغ کر رہے تھے، اور ایک مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر اس وقت جمع تھی، اور انہیں ذکر کے نام پر، اللہ اللہ کرنے کے نام پر بلایا گیا ہے، اور ماننے والے کس کے ہیں؟ گوہر شاہی کے۔ آخری بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، سمجھ جائیے۔ ریاض احمد گوہر شاہی کا ایک چیلا جو خلیفہ کہلاتا ہے، یونس گوہر شاہی۔ ریاض احمد گوہر شاہی تو مر گیا، اس وقت اس کا چیلا ہے یونس گوہر شاہی، یہ اس وقت لندن میں رہتا ہے، یہ زندہ ہے۔ رات انڈیا کے ٹائم کے حساب سے رات 2 بجے یہ آن لائن آتا ہے، اور اپنے ماننے والوں سے یہ خطاب کرتا ہے۔ حیدرآباد کے کئی نوجوان بچے 2 بجے رات کو آن لائن جاگ کر آن لائن آتے ہیں اس کو سننے کے لیے۔ حیدرآباد، نظام آباد، کریم نگر کے کچھ علاقے، مٹ پلی کے علاقہ، یہ علاقوں کے بہت سے نوجوان ان کا شکار ہوئے ہیں، بلکہ حیدرآباد میں چار مینار کے پاس انہوں نے باضابطہ پوسٹر لگا کر لوگوں میں تبلیغ کی ہے۔ اس کا ایک کلپ ہے، اس کلپ کی کچھ باتیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کلپ کو ہم لوگوں نے محفوظ بھی کیا ہے، ہمارے پاس ختم نبوت کے دفتر میں موجود بھی ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی کہتا ہے نے کہا، اور اس بات کو یونس گوہر شاہی نے دہرایا۔ یونس گوہر شاہی کا کہنا یہ ہے کہ سرکار، وہ لوگ سرکار کہتے ہیں اسے، بولے سرکار گوہر شاہی کے آنے کے بعد، سرکار گوہر شاہی کے آنے کے بعد لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنا، اچھا سنیں آپ، 1:20 ہے، 1:20 کو ہے، 1:10 تک کر سکتے۔ اچھا ٹھیک۔ یونس گوہر شاہی نے کہا کہ سرکار گوہر شاہی کے آنے کے بعد لا الہ، اس کے بعد الا اللہ، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے اپنے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ سرکار گوہر شاہی کے آنے کے بعد لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنا شرک ہے۔ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنا شرک ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ اگر وقت کا نبی ہو یا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج موجود ہوتے، تب بھی سرکار ریاض احمد گوہر شاہی کے آنے کے بعد اگر محمد رسول اللہ بھی لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرتے تو یہ شرک تھا۔ یہ غلاظتیں ہمارے شہر میں پھیلائی جا رہی ہیں، تصوف کے نام پر، طریقت کے نام پر، ذکر کے نام پر،
اور امت عقیدوں سے نابلد ہو کر ان کا شکار ہوتی جا رہی ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ان کی محفلوں میں بھی جا رہے ہیں. وہ کیا پڑھتے ہیں میں بتاؤں آپ کو. انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ, ریاض احمد گوہر شاہی کے آنے کے بعد لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا جا سکتا. تو پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ جس کو وہ کلپ چاہیے آئے ہمارے پاس. ایسا نہیں کہ یہاں بیٹھ کے غیر ذمہ داری کی بات کر کے ہم چلے جائیں, نہیں. وہ لوگ پڑھتے ہیں لا الہ اللہ نقل کفر, کفر نباشت, لا الہ الا ریاض. اور اسی کا ورد کرایا جاتا ہے محفلوں میں. الا اللہ نہیں, لا الہ الا ریاض. اور آگے وہ کہتا ہے یونس گوہر شاہی کہ سرکار ریاض احمد گوہر شاہی رب الارباب ہیں. دین کے بینر تلے یہ کفر پھیلایا جا رہا ہے ہمارے شہر میں. آج یہ جو ایک دن کا جو ورکشاپ رکھا گیا ہے, اس کا مقصد ہمارے شہر میں دین کے نام پر ٹھگنے والے ان ٹھگوں سے آپ کو واقف کرانا ہے, تاکہ آپ لوگ اپنی بستیوں میں, اپنے محلوں میں دین اور اسلام کی حفاظت کے لیے ایک سپاہی بن کر کھڑے رہے. کسی گھر میں بند کمرے میں اگر کوئی دینی بات ہو رہی ہے, دینی بات بند کمرے میں ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی بند کمرے میں جمعہ کی نماز پڑھنا چاہے شریعت اجازت نہیں دیتی. بند کمرے کے اندر کوئی عید کی نماز پڑھنا چاہے شریعت اجازت نہیں دیتی. اذن عام چاہیے, سب کو اجازت ہو تبھی جمعہ جائز ہے, سب کو اجازت ہو تبھی عید کی نماز جائز ہے. بند کمروں میں نوجوانوں کو بٹھا کر, بند کمروں میں ناواقف بچوں کو بٹھا کر ان کا برین واش کیا جا رہا ہے, ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے. نوجوانوں, اگر ہم دین کی حفاظت نہیں کر سکے, اسلام کی حفاظت نہیں کر سکے, حضور کی ختم نبوت کی حفاظت نہیں کر سکے, آج اگر غفلت کریں گے تو کل ہماری نسلوں کو, ہماری نسلیں اسلام پر باقی نہیں رہ پائیں گی. یاد رکھنا, اگر ہم نے آج غفلت کی ہے تو کل ہماری نسلیں اسلام پر باقی نہیں رہیں گی, کسی نہ کسی دھوکے باز, عیار اور مکار اور کسی بدماش کا شکار ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی بستیوں میں, اپنے محلوں میں اسلام کا محافظ, عقائد کا پہرے دار بن کر کھڑے ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا فتنے ہمارے بستیوں میں؟ سووں مسجدیں, ہزاروں حفاظ, ہزاروں علماء, ہزاروں تنظیمیں, لاکھوں دیندار لوگ, ان کے بیچ میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور امت کو شکار کر رہے ہیں اور یہ غلط عقائد کا پرچار کر رہے ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی اپنی بستیوں میں اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑے رہیں. یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, یہ ڈاکو ہے. لہذا چاہے وہ قادیانیت ہو, شکیلیت ہو, فیاضیت ہو, گوہر شاہی ہو, غامدیت ہو, اہل قرآن کا طبقہ ہو, صدیق دیندار ہو, جماعت المسلمین ہو, ان کے خلاف ہم کو کھڑا ہونا ہوگا اپنی بستیوں میں. ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر آپ کو کھڑا ہونا ہوگا, ورنہ آگ لگے گی تو وہ صرف ایک گھر کو نہیں لگتی ہے, ایک گھر کو نہیں لگتی ہے. میں بتانا نہیں چاہتا
کہ یہ فتنے کن کن گھروں میں داخل ہوئے ہیں. اچھے اچھے بڑے بڑے دینداروں کی اولاد تباہ ہو گئی ہے ان فتنوں کا شکار ہو کر. اولاد ماں باپ سے بغاوت کر کے چلی جا رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ جس بستی میں جس محلے میں رہتے ہیں، دین اس مسجد کے امام سے سیکھیے. ہوٹلوں میں بیٹھ کے دین سکھا رہی، چورستوں میں بیٹھ کے دین سکھا رہی، بازو گلی میں لے جا کے دین سکھا رہی، اندھیرے میں لے جا کے دین سکھا رہی. ارے ایسی کون سی راز کی بات ہے جو لے جا کے وہاں سکھانا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دین مکے کی گلیوں میں کچھ مشرکین مکہ کے سینے پہ مونگ ڈال کے سکھائی تھی، چھپ چھپ کے تھوڑا ہی سکھائی تھی. آج ہمارے نوجوان بچوں کو ہوٹلوں میں لے جا کر، گلیوں میں کونوں میں لے جا کر، بستیوں کے ان جگہوں پر لے جا کر جہاں لوگ نہیں آتے، بٹھا کر سمجھایا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. ارے صاحب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، ہم کو بھی انتظار ہے، آئیے یہاں جہاں کھڑے کے بولیے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، کون کون ملنا چاہ رہی، چلیے میں لے کے جاتا ہوں. ارے صاحب آپ کو کھاندوں میں نہیں اٹھا سکے تو ڈولے میں بٹھا کے لے جاتے ہیں ہم وہاں تک. آئیے آپ یہاں، آپ یہاں آ کے بولیے نا. دین کی بات کو رازداری میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، یہ شہر میں ہو رہا ہے. اسی لیے مجلس تحفظ ختم نبوت محنت کر رہی ہے کہ امت کے عقائد محفوظ رہ جائے. لہذا ہر ایک کو کوئی بھی بات آپ کو اچھوتی دکھی تو یہ مت سمجھو بہت پہنچے ہوئے آدمی سے میری ملاقات ہو گئی، اب جنت میں جانا طے ہے اور ڈائریکٹ جاؤں گا. نکلو یہ دھوکے سے، یہ ہونے والا نہیں ہے. جنت کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے جو آپ کو لے جا کے پیچھے کے دروازے سے اندر تک پہنچا کے بولے آپ اندر جاؤ، باقی کو لے کے آتا ہوں بولنے کے واسطے. میرے بھائیوں، کیوں ہم اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ لہذا آپ جس محلے میں رہتے ہیں، آپ اس محلے کے امام، جب بھی کوئی بات انوکھی دکھی، اچھوتی دکھی، فوراً آپ کے مسجد کے امام سے پوچھئے کہ مولانا آج ایک بات سننے میں آئی، میرے کو بالکل نہیں، اب تک نہیں سنا تھا. اب نہیں سنا تھا بولے تو مسجد میں بھی دیر سے آتا ہوں، میں خطبہ ختم ہونے کے بعد آتا ہوں، اس لیے بتائے ہوں گے مگر میں نہیں سن سکا تھا. آج پہلی بار سنا، یہ صحیح ہے کیا؟ اتنا پوچھنا گوارا نہیں کرتے لوگ آ کے. میرے بھائیوں، معلوم کرو. ہاں، ایک آدمی کو اگر کسی کو کوئی کہے کینسر ہو گیا کسی کو، تو آدمی 10 ڈاکٹروں سے اوپینین لیتا ہے. بولے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ لیتے نہیں لیتے ہم لوگ؟ ہاں، 10 آدمی سے معلوم کرتے ہیں، کنفرم کرتے ہیں کہ بھائی صحیح ہے یا نہیں ہے. جب سبھی لوگوں نے کہا تو بولے نہیں، سب ویسے بول رہے. لیکن دین کے بارے میں ایک ہی آدمی کی بات پر ہم یقین کر لیتے ہیں. وہ بھی کون؟ نہ چہرے سے مکھڑے سے دیندار ہے، اور وہ بھی چھپا کے کونے میں لے جا کے ہم کو دین کی بات بتا رہا ہے. میرے بھائیوں، بچو ان لوگوں سے. یہ ہمارے ایمان کے غارتگر ہیں، اور یہ اسلامی لباس میں یہ ڈاکو ہیں، یہ رہزن ہیں، یہ دین اور اسلام کو اور آپ کے ایمان کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں. ان سے بچو، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان سے اپنے گھر والوں اور اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنے خاندان کو بچاؤ. آخری بات 2 منٹ کے اندر کر دیتا ہوں. کبھی گھر والوں سے، کبھی اپنے گھر والوں سے، کبھی اپنے بچوں سے دین کی ٹاپک پر بھی بات کر لیا کرو. ہر ٹاپک پر بات کرتے ہیں ہم لوگ اپنے بچوں سے، لیکن ہمارے گھر میں دین کی ٹاپک پر کوئی بات نہ بیوی سے ہوتی نہ بچوں سے ہوتی ہے. کبھی آپ نے جانچنے کی کوشش کی کہ میرے بچے کو اسلام کے عقائد آتے یا نہیں آتے؟ میرے نبی کے بارے میں میرا بچہ کیا جانتا ہے؟ اسلام کے بیسک نالج، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہے،
बोले वो बुनियादी अकाइद मेरे बच्चा जानता है या नहीं जानता? कभी इसकी फिक्र करो, क्योंकि बच्चे को हर जगह ले जाते हम लोग, चिल्ले की दावत, छठी की दावत, चहलुम की दावत, लिल्ले की दावत, बरसी की दावत, अक़द, वलीमा, जुम्मा की हर दावत में ले जाते। मस्जिद को आते खुद अकेले आते। हाँ, मस्जिद को आते खुद अकेले आते, सब जगह बच्चों को ले जाते। यही वो बुनियादी गलती है जिसकी वजह से हमारी औलाद इस्लाम के बुनियादी अकाइद से नावाकिफ हो गई है। इसलिए मेरे भाइयों, ये फितने गौहर शाही, इससे हमको बचने की भी ज़रूरत है, लोगों को बचाने की भी ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। द मैसेज मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। अगर आपको हमारी ये खिदमत पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल से ख़ुद भी जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें, और सोशल मीडिया के ज़रिए से द मैसेज मीडिया के इस पैगाम को जहाँ तक हो सके पहुँचाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर।